بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ ملک کی پہلی 6 آیات کا لفظی ترجمہ اور سورت کا مفہوم، اس کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ برکات دہندہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج ہم آیت نمبر 7 سے اس کا لفظی ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے۔ لاسٹ ٹائم جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں سیکنڈ لاسٹ جو آیت تھی، آیت نمبر 5، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانی دنیا کو مزین کیا ستاروں سے اور ان کو ذریعہ بنایا شیطانوں کو مارنے کا۔ ان جو ستارے ہیں شہاب ثاقب، شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ۔ آیاتین کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جہنم، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم آیت نمبر 7 سے لفظی ترجمہ اور مفہوم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا القوا، جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، سمعوا، سنیں گے، لہا، واسطے اس کے، شہیقاً، چلانا، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، تو وہ اس کا چلانا اور چنگاڑنا سنیں گے۔ شہیق کہتے ہیں گدے کی جو آواز ہے، تو اس طرح جہنم کی جو ہے نا بے ڈنگی قسم کی آواز ہوگی۔ وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ تکاد، قریب ہے کہ تمیز، پھٹ جائے، من الغیظ، غضب سے، کلما، جب کبھی، القی فیہا، ڈالی جائے گی اس میں، فوجن، کوئی گروہ، یعنی لوگوں کا کوئی گروہ جب اس میں ڈالا جائے گا، سالہم، پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، ان کے داروغہ، یعنی جہنم کے داروغے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جو جہنم کے داروغے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا، تحقیق آیا تھا ہمارے پاس، نذیر، ڈرانے والا، فکذبنا، تو جھٹلایا ہم نے، وقلنا، اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء، کوئی چیز، ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، فی ضلال کبیر، فی میں، ضلال کبیر، گمراہی بڑی۔ جب جہنم کی داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تو جہنمی کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پر ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوئی اور تم بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی کفار و مشرکین، منکرین ہمیشہ سے اسی روش پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن میں غور کریں تو وہ انبیاء کرام کو گمراہ کہتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا، کاش ہوتے ہم، نسمع، ہم سنتے، او ناقل، یا ہم سمجھتے ہوتے، ما، نام، کننا، ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں۔ اور یہ جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا یا ہمارے اندر عقل ہوتی تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا، تو اعتراف کر لیں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فسحقاً، تو لعنت ہے، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دوری ہے، لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، غائبانہ طور پر، لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر بہت بڑا۔ پہلے کفار کا، جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا، اور چھپ کے کرو، قولکم، بات اپنی، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اس کو، انہ، بے شک وہ، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بھید۔
اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم چپ کے بات کرو یا اپنی بات کو ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے بید بھی جانتا ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کھل کے بات کرو یا چپ کے بات کرو، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بید بھی جانتا ہے۔ الا یعلم، کیا نہیں جانے گا، من خلق، وہ جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف، اور وہ بہت باریک بین، الخبیر، باخبر ہے۔ علم کو اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں خلق کے ساتھ، تخلیق کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو ان ساری چیزوں کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا اور انسان کے دل میں ابھرنے والے جو خیالات ہیں اور انسانوں کے دلوں میں جو بھید اور راز ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ خبردار ہے، وہ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ سورہ ملک کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور اگلا رکوع انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ، اس کے اندر 2 ہی رکوع ہیں سورت میں، تو اگلا رکوع انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔